نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216 اور 217 کا کچھ حصہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مال کو اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا تھا، تو اس آیت سے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا سمجھ رہے ہو لیکن وہ اللہ کے نزدیک تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، اور یوں بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا سمجھ رہے ہو اور اللہ کے نزدیک وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو اسی طرح ایک واقعہ آگے آیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو، جن کی تعداد 8 تھی یا 12 تھی اور اس میں سارے مہاجرین تھے، اپنے پھوپھیزاد بھائی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ایک ارادہ سے ایک مہم پر روانہ فرمایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ان کو خط لکھ کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ جب تم 2 دن کی مسافت کر چکو اس کے بعد یہ خط کھولنا، اس کو پڑھنا اور اپنے ساتھیوں کو سنا دینا، اور ان سے یہ کہہ دینا، ان پر سختی نہ کرنا، ان سے کہنا کہ جو تمہاری مرضی ہو، جیسا تمہارا جی چاہے۔ تو عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس طرف چلیں؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نجد کی طرف چلو۔ تو جب حضرت عبداللہ بن جحش اور ان کے ساتھ جو مہاجرین صحابہ تھے وہ نجد کی طرف گئے، اور جب 2 دن کی مسافت طے کی تو مقام نخلہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر پہنچے۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکا لکھ کر دیا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ جب 2 دن کی تم مسافت طے کر لو اس کے بعد یہ رکا کھولنا، پھر اس کو پڑھنا اور ساتھیوں کو سنا دینا اور کسی پر سختی نہ کرنا۔ تو جب 2 دن وہ چل گئے، مسافت انہوں نے 2 دن کی طے کر لی، تو پھر انہوں نے خود رکا کھولا اور جو 8 یا 12 صحابہ تھے ان کو وہ رکا سنایا۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہیں یعنی قریش کے ایک قافلے کی طرف بھیجا جا رہا ہے جو سامان تجارت لے کر آ رہا ہے، تم ان پر حملہ آور ہو جاؤ، تم نے ان پر حملہ کرنا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو بھی تمہیں مال دیں تو وہ مال لے کر ہمارے پاس آ جانا۔ تو وہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ تھا جو شام سے واپس آ رہا تھا، اور اس کے پاس بہت سارا زیتون کا تیل، چمڑا اور اس طرح کی بہت قیمتی چیزیں ان کے پاس تھیں جو وہ لے کر آ رہے تھے۔ تو صحابہ کرام نے جب وہاں پر پہنچے تو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ نے وہ رکا کھولا اور ان کو پڑھ کر سنایا، تو سب نے سمعا وطاعتا کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم نے سن لیا، ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی شخص بھی واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ان کو یہ بتلا دیا گیا تھا کہ یہ جو تم مہم سر کرنے کے لیے جا رہے ہو اس میں ممکن ہے کہ تمہاری جان بھی جا سکتی ہے، تو دیکھ لو، اگر کسی نے رہنا ہے تو رہے، اگر کسی نے جانا ہے تو واپس جا سکتا ہے۔ تو کسی صحابی نے بھی واپس جانے کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا انتخاب کر دیا ہے، ہمیں بھیج دیا ہے، تو اب ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں، ہم اس سے واپس لوٹنے والے نہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو 8 یا 12 صحابہ تھے ان کو اس پورے قافلے پر حاوی کر دیا۔ اس قافلے کا جو سربراہ تھا عمر بن الحضرمی وہ قتل ہو گیا، اور حکم بن کیسان اس کو بھی قید کر لیا گیا جو دوسرے نمبر پر تھا، اور عثمان بن عبداللہ یہ تیسرے نمبر پر ان کا سردار تھا، اس کو بھی قید کر لیا گیا۔ یعنی ان کا جو بڑا سربراہ تھا اس کو قتل کر دیا گیا، اور جو باقی 2 تھے ان کو قید کر لیا گیا، اور سارا سامان وہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا جمادی الثانی میں، اور چونکہ جیسا کہ ہم پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ 4 مہینے ایسے تھے کہ جن مہینوں میں قتال کرنے سے روکا گیا تھا، قتال کرنے سے منع کیا گیا تھا، جس میں رجب اور ذیقعد، ذوالحج اور محرم، یہ 4 مہینے، ان کو اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مہم بھیجی تھی یہ جمادی الثانی کے آخر میں بھیجی تھی، اور جس دن یہ لوگ قتل ہوئے اور قید ہوئے اس دن 1 رجب کا چاند نظر آ چکا تھا۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جمادی الثانی کا جو چاند تھا وہ 29 کا رہا، اور 1 محرم کا چاند نظر آ گیا۔ تو ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ دیکھو
کہ یہ لوگ اشہر حرم میں قتال کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پھر یہ آیت نازل فرمائی. ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے. کتبہ فرض کیا گیا، علیکم تم پر، القتال جہاد، وہوا حالانکہ وہ، کرہ لکم ناپسند ہے تمہیں، وعسا اور ہو سکتا ہے، عسا کا مطلب شاید بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے بھی، ان کہ تکرہو شیئا تم ناپسند سمجھو کسی چیز کو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ حالانکہ وہ بہتر ہو تمہارے لیے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر جہاد کو فرض کیا گیا ہے. تو جہاد، اس میں چونکہ آدمی کی جان جاتی ہے، ایک مشکل کام ہے، بڑا مشقت والا کام ہے کہ اپنے مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں چلے جانا. تو چونکہ ذرا مشکل کام ہے، اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے نزدیک یہ ناپسندیدہ ہے. اور آج بھی یہی کیفیت ہے. اب جہاد کو جو ہے وہ بڑا ناپسند سمجھا جاتا ہے. جہاد کا نام لیں تو لوگ اس کو دہشت گردی سمجھتے ہیں، حالانکہ جہاد کوئی دہشت گردی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کتبہ کے الفاظ ارشاد فرمائے. آپ دیکھیے کہ جس طرح روزے کے لیے اللہ نے فرمایا تھا نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرض کیا گیا ہے تم پر روزوں کو. تو جہاد کے لیے بھی اللہ نے کیا فرمایا؟ کتب علیکم القتال، جہاد تم پر فرض کیا گیا. تو لہٰذا جہاد پر جانا یا نہ جانا یہ ایک الگ معاملہ ہے، اور جہاد کا انکار کرنا بالکل کفر ہے. جہاد کا انکار کرنا کفر ہے، اور جہاد میں اور دہشت گردی میں فرق نہ سمجھنا یہ جہالت ہے. تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جہاد جو ہے وہ اللہ نے فرض کیا ہے. جہاد کے نام سے چڑھنا نہیں چاہیے، جہاد کے نام سے خوف نہیں آدمی کو کھانا چاہیے کہ اوہو یہ کیا بات ہو گئی، یہ تو جہاد کی بات کر رہے ہیں، جہاد کا نام لے رہے ہیں. جہاد کے نام سے نہ خوف کھانا چاہیے اور نہ ہی جہاد کے نام سے چڑھنا چاہیے کہ یہ جہاد کی بات کیوں کر رہے ہیں. اللہ نے جب قرآن میں فرض کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کا انکار کرنا پھر کیا ہے؟ قرآن کا انکار ہے. اور قرآن کا انکار کرنے والا مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جو مظلوم ہیں وہ کون ہیں؟ مسلمان ہیں. جس ملک کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں وہاں پر وہ مسلمان ہیں، ان مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. اور مسلمانوں کے انحطاط کی اور ظلم کی بنیادی وجہ ہی، مظلوم ہونے کی بنیادی وجہ ہی یہ ہے کہ مسلمانوں نے جہاد چھوڑ دیا، جہاد کو ترک کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض کیا، ہم نے چھوڑ دیا، اس کا نتیجہ ہمارے سامنے. اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند سمجھو، حالانکہ کیا ہے؟ وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تمہارے حق میں بہتر ہے. جہاد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں مال غنیمت عطا فرمائیں گے، تمہیں حکومت عطا فرمائیں گے، تمہیں سربراہی عطا فرمائیں گے، اور اگر اس میں کوئی مر جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ شہادت نصیب فرمائیں گے. تو جہاد میں کسی صورت بھی ناکامی نہیں ہے. اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَعَسَىٰ اور شاید، أَن تُحِبُّوا کہ تم پسند کرو، شَيْئًا ایک چیز، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہے. آرام سے گھروں میں بیٹھ جانا، صبح ایک روٹین کے مطابق اٹھنا، شام کو روٹین کے مطابق سو جانا، دوپہر کو کھانا پینا آرام کرنا، کتنا آسان ہے، کتنا آدمی کو اچھا لگتا ہے. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہمسائے میں ہمارے مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور ہم اس پر خاموش ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ ہے وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، کسی چیز کو تم پسند کرو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ حالانکہ وہ تمہارے حق میں وہ برا ہو. اور ہمارے مسلمانوں کو ہمارے سامنے وہ ذبح کیا جا رہا ہے، لائیو جینوسائیڈ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کے نتیجہ، یہ جو نتیجہ آ رہا ہے یہ کس کے بنیاد پر آ رہا ہے؟ یہ اس بنیاد پر آ رہا ہے کہ ہم نے جہاد کو چھوڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کے احکامات پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.